بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسپریچولیٹی ویس ریلیجن۔ آج ہم ڈسکس کریں گے اسپریچولیٹی اور ریلیجن کو۔ سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن سے سٹارٹ لیتے ہیں اپنے ٹاپک کا۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں اسپریچولیٹی کی ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہیں: دا کوالٹی آف بینگ کنیکٹڈ ود ریلیجن اور دا ہیومن اسپرٹ ردر دین دا باڈی اور فزیکل تھنگس، یعنی جسم یا جسمانی چیزوں کے بجائے مذہب انسانی روح سے وابستہ ہونا روحانیت کہلاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا میں اسپریچولیٹی کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہے: دا کوالٹی اور اسٹیٹ آف بینگ کنسرن وتھ ریلیجن اور ریلیجیس میٹرس، دا کوالٹی اور اسٹیٹ آف بینگ اسپریچول، یعنی روحانی ہونے کا معیار یا حالت، مذہب یا مذہبی چیزوں سے متعلق ہونے کا معیار یا حالت۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ مذہبی موضوعات میں دلچسپی رکھنا یا رکھنے کا معیار، یا انسانی روح سے متعلق دلچسپی ہونا، یا اس کے بارے میں جاننا، یا اس کے بارے میں آپ کا انٹینشنز ہونا، کنسرن ہونا، اسپریچولیٹی کہلاتا ہے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ دا ورڈ اسپریچولیٹی مینس، اسپریچولیٹی کے جو ورڈ ہے اس کے ڈفرینٹ میننگس ہیں، لائک ڈیوائن ہے، میٹا فزک، سیکرڈ، ڈیویشنل، ہولی، انٹینجبل، یعنی الہی، مابعد الطبیعیاتی، مقدس، عقیدت مند، مقدس یا غیر مادی۔ ہم یہاں پہ یہ چیز میں ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ انسان کے پاس دو چیزیں ہیں، ایک عقل، ایک باطن۔ عقل کے ذریعے انسان اپنے حقائق کو سمجھتا ہے، اسے اندر اتارتا ہے۔ باطن کا مطلب نفس بھی ہیں، روح بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو بعض پریکٹسز کے ذریعے، بعض مشقوں کے ذریعے آپ اپنے باطن کو دیکھ سکتے ہیں۔ باطن کو سمجھنے، باطن تک پہنچنے اور باطن کو دیکھنے اور باطن تک اترنے کا نام اسپریچولیٹی کہلاتا ہے۔ باطن آپ کی شخصیت ہیں، اسے روح بھی کہہ سکتے ہیں، نفس بھی کہتے ہیں، جسے ہم عام لفظوں میں اسپریچولیٹی بھی کہتے ہیں۔ ہم ریلیجن کی ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ ریلیجن کی ڈیفینیشن آکسفورڈ ڈکشنری میں اس طرح سے ہیں کہ دا بلیف ان اینڈ ورشپ آف سپر ہیومن کنٹرولنگ پاور اسپیشلی اے پرسنل گاڈ اور گاڈس، یعنی دا بلیف، یقین، ان اے ورشپ، ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں یا ورشپ کرتے ہیں سپر ہیومن کنٹرولنگ پاور پر، اسپیشلی خدا یا خدائیں ہوتی ہیں وہ، اور ریلیشن آف ہیومن بینگ to God or gods or to whatever they consider sacred or in some cases merely supernatural being، یعنی اس تعلق کو بھی ہم کہتے ہیں جو اپنے خدا کی طرف رکھتے ہیں، وہ مقدس اس کو جانتے ہیں، خدا ہو یا خدائیں ہو، یا لیکن whatever they consider، مطلب ضروری نہیں ہے کسی ریلیجن میں خدا کا ہونا، لائک بدھزم میں تھیراوادا جو ان کا سیکٹ ہے ان میں خدا کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ مینشن ہے وٹ ایور دے کنسیڈر سیکرڈ، مطلب جو کچھ بھی وہ مقدس جانتے ہیں تو وہ بھی ریلیجن ہی کہلاتے ہیں۔ اب ہم ریلیجن کے ورڈ کی طرف آتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا ہے۔ تو جس طرح اسپریچولیٹی کے ڈفرینٹ ورڈ کے میننگ تھے، اسی طرح ریلیجن کے بھی ڈفرینٹ میننگس ہے، یعنی اے میٹر آف فیتھ، بلیف بیس آن فیتھ رادر دین سائنٹیفک ایویڈنس، بلیف ان اینڈ ورشپ آف گاڈ، یعنی ایمان کا معاملہ سائنسی ثبوت کے بجائے عقیدے پر مبنی عقیدہ یا معبودوں پر یقین اور عبادت۔ یہاں پہ ڈفرینسز بٹوین ریلیجن اینڈ اسپریچولیٹی، ہم یہاں دیکھنا چاہیں گے کہ ریلیجن اور اسپریچولیٹی کے درمیان کیا ڈفرینسز ہیں، آئے یہ دونوں سیم ہیں یا ڈفرینٹ ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس کے ڈفرینسز کو ڈسکس کریں گے، پھر ہم سملرٹیز کی طرف جائیں گے۔ تو ریلیجن از این انسٹیٹیوشن دیٹ واز کریٹڈ بائی اندر پرسن، ریلیجن جو ہے وہ ایک تنظیم ہے، دیٹ واز کریٹڈ، جس کو بنایا گیا ہے اندر پرسن کے ذریعے، لائک انسان کا کوئی کسی لائک میں مسلم ہوں یا کوئی ہندو ہے، تو پھر اس نے خود کریٹ نہیں کیا، یہ کریٹڈ بائی اندر پرسن، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسلام کو۔ اسی طرح اسپریچولیٹی ہے جو یو کین فائنڈ ان سائڈ یور سیلف، لیکن اسپریچولیٹی جو ہے وہ آپ اپنے اندر خود اس کو فائنڈ کرتے ہیں،
یہ دوسرے کی کریٹ کردہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ آپ خود فائنڈ کرتے ہیں اپنے اندر. ریلیجن جو ہے وہ ریفرنگ ٹو اور شوئنگ اسٹرانگ ڈیووشن ٹو این ایکنالج الٹیمیٹ ریئلٹی اور ڈیوینٹی. یعنی مذہب ایک تسلیم شدہ حقیقی حتمی الوہیت کا حوالہ دینا، اس کے ساتھ مضبوط عقیدت ظاہر کرنا. لیکن اسپریچولیٹی جو ہے افیکٹنگ دا سیپریٹ انسپائرس. لائک اسپریچولیٹی کا مطلب ہے کہ روح کو متاثر کرنا، انسپائر کرنا. ریلیجن اٹ برنگس ٹوگیدر پیپل آف سملر بلیفس. یعنی جو ریلیجن ہیں وہ سملر بلیفس کے جو لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں. اسپریچولیٹی جو ہے از اے پرسنل اینڈ انڈیویجول جرنی. لیکن اسپریچولیٹی جو ہے وہ انسان کا اپنا انڈیویجول جرنی ہے. تو یہاں پہ میں ایک بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریلیجن اور اسپریچولیٹی الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ دونوں کی جو فنڈامنٹلس ہیں، بنیادیں ہیں، وہ ایک ہیں اور دونوں کا مقصد بھی ایک ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف ان کے پریکٹس جو کرتے ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ہم اس کو بالکل ہی اسپریچولیٹی سے ڈفرینٹ تھنگ اینڈ ریلیجن سے ڈفرینٹ تھنگ یہ کہنا میرے نالج کے مطابق شاید یہ نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اب آتے ہیں سملرٹیز بٹوین ریلیجن اینڈ اسپریچولیٹی. ان کی سملرٹیز کیا ہیں؟ ریلیجن اینڈ اسپریچولیٹی آر لنکڈ بائی دا بلیف دیٹ دیر از سم تھنگ گریٹر دین دا سیلف. دس گریٹر پاور may be our belief in a fundamental force in the cosmos, or it may be God, Allah, Buddha اور Yahweh. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ریلیجن اینڈ اسپریچولیٹی آر لنکڈ کرتے ہیں کس کے ذریعے؟ بائی دا بلیف، عقیدے کے ذریعے، دیٹ دیر از سم تھنگ گریٹر دین دا سیلف، جو سیلف سے کوئی گریٹر چیز ہے. دس گریٹر پاور میں بی آور بلیف، یہ ہمارا عقیدہ ہو سکتا ہے، ان آر فنڈامنٹل فورس ان دا کاسموس، دنیا میں. اور اٹ میں بھی یہ ہو سکتا ہے گاڈ، خدا، اللہ، بدھا کے اور یہوہ. سیکنڈ اس کی سملرٹیز ہیں کہ وی آر ہیئر بیکاز آف ہائر پاور. اٹ از ناؤ آور ریسپانسبلٹی ان بوتھ اسپریچولیٹی اینڈ ریلیجن ٹو فائنڈ آور لائفس پرپز اور ٹو لیو اٹ از اسپیسیفائڈ بائی آور اسپریچول گائیڈ. یعنی ہم یہاں ایک اعلیٰ طاقت کی وجہ سے ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے روحانیت اور مذہب دونوں میں اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کرنا، یہ اسے اپنے روحانی رہنما کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنا. یہ دونوں میں سملر ہیں. اب میں بریفلی جو ہے وہ روحانیت کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اسپریچولیٹی کو، کیونکہ ریلیجن کا جو کی نالج ہے وہ سب کے پاس آئی تھنک ہوتا ہے، لیکن روحانیت اسپریچولیٹی کو سمجھنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے. تو اسپریچولیٹی کو ان بریف میں اس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہوں گی کہ انسان کے اندر روحانی اور حیوانی وجود دونوں پائے جاتے ہیں، دونوں صفت موجود ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ حیوانی وجود میں یعنی کھانا، پینا، سونا، نسل کی افزائش وغیرہ، اس میں ایوولوشن کا عمل ہوتا ہے، جبکہ روحانی وجود میں ایوولوشن کا عمل نہیں ہوتا. حیوانی وجود کا تعلق مادے سے ہیں یعنی میٹر سے ہیں، زمین سے ہیں، اور روحانی وجود کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت سے ہیں. اس لیے مرنے کے بعد انسان کا جسم زمین میں دفنایا جاتا ہے اور روح جو ہے وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. روح جو ہے وہ ایک نورانی چیز ہے. اس کے اوپر خواہشات کے پردے پڑ جائیں تو ہمارے جو غلط اعمال کی وجہ سے اس کے اوپر زنگ پڑ جائیں تو وہ نورانیت ظاہر نہیں ہوتی. ایمان سے قلب منور ہو تو روحانیت ظاہر ہوتی ہیں. تو روحانیت کے لیے ضروری ہے کہ قلب کو آلائشوں سے پاک کریں، یعنی غصہ، کینہ، حسد، بغض، ان ساری چیزوں کو دل کے آئینے سے صاف کرنی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے الفاظ میں تاثیر پیدا ہوں تو آپ کو اپنا قلب صاف کرنا ہوگا ان تمام آلائشوں سے، لائک غصہ، کینہ، حسد. تو مطلب آپ کے اندر پازیٹیوٹی آنی چاہیے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا، اچھا جاننا، دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا. پھر آپ روحانیت کو محسوس کر سکیں گے، اپنے الفاظ میں تاثیر محسوس کر سکیں گے. تو یہ اسپریچولیٹی ہے.